السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آدمی کا آپ اندازہ کر لیں یہ کس حد تک یہ یعنی خباثت کو پہنچا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں تو لکھا ہوا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ کے صحابی ہیں اور انہوں نے ایک وطر پڑھا اور یعنی وہ فقیہ ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے، تو یہ صحیح بخاری تھی نا، یہ کس کو ہضم نہیں ہو رہا؟ اور صحیح بخاری میں تو پھر 7111 پڑھ کے دیکھ لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے اس شخص یعنی یزید کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی ہے۔ کس کے؟ اب صحابی رسول پر نہ ناسبیت کا فتویٰ لگ جائے۔ جب اہل مدینہ نے بیعت کو توڑ دیا، یزید کی بیعت کو، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی بیعت کو نہیں توڑا اور کہا کہ ہم نے اس شخص کے ہاتھ کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی ہے، جو اس کی بیعت کو توڑے گا اس کے اوپر غداری کا جھنڈا ہوگا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں۔ تو یہ کس کو نہیں ہضم ہوگا بھائی؟ یہ کس کو؟ یہ مرزا کو ہضم نہیں ہوگا یا ہمیں ہضم نہیں ہوگا؟ یہ ہمیں تو یزیدی کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یزید کے لشکر میں ہوئی ہے۔ بخاری مسلم میں ہم تمہیں اتنی سنائیں کہ تمہاری نسلیں بھی جو ہے نا اس کی شرح کرتے کرتے اور اس کا انکار کرتے کرتے تھک جائے، اس کی طویلیں کرتے کرتے مر جائے تمہاری اولاد، تو پھر بھی ختم نہ ہو۔ تو یہ تو وہی عجیب بات ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ بھئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو، اور غزوہ بہر والی حدیث کا انکار اس نے بھی کیا نا۔ جالوی نے تو کہا کہ جھوٹی روایت ہے، اس نے تو انکار کر ہی دیا، اس نے تو طویل کر کے انکار کیا نا، معنی بدل دیا نا روایت کا۔ کہتا ہے غزوہ بہر ہم بھی گھر میں کر سکتے ہیں، یعنی بحر سمندر کو کہتے ہیں غزوہ بحر، سمندری جہاد، کہتا ہے ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث کا انکار کرنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قد اوجبوا، جو سمندری جہاد کریں گے ان پر جنت واجب ہو گئی۔ تو کہتا وہ تو ہم بھی گھر میں کر سکتے ہیں، جیسے 2 رکعت نماز پڑھی تو لہٰذا جنت واجب ہوگی، تو ایسا ہی ہے۔ اور بھائی سمندری جہاد، سمندر، تمہارے گھر میں سمندر ہے جس میں تم سمندری جہاد کرو گے جاہل آدمی؟ تو اس لیے مثالیں صحیح بخاری مسلم سے ہم پیش کر سکتے ہیں کہ جو اس کو ہضم نہیں ہوتی اور بالکل انکاری ہے ان کا۔ انکار یہی تو نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ کے بھی نہیں مانتا، انکار یہ بھی تو ہے کہ قرآن کی آیت کا یا حدیث کا معنی بدل دینا، یہ بھی تو انکار ہی ہے نا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے پگھلا کر استعمال کرنی شروع کر دی۔ اصحاب السبت، ہفتے کے دن ان کو منع کیا تھا جس کام سے، انہوں نے کیا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو ہیلے بہانے تو وہی کرتے تھے نا۔ تو یہ تو انہی میں سے ہے نا ایک بچا ہوا۔ اور بات آئے گی حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کے، ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں لانتیوں کے۔ وہ بھائی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے نا کہ ان کو عراقیوں نے شہید کیا، اور وہ سارا ڈال دیتے ہیں پھر یزید کے اوپر، اور پھر وہاں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر چلے جاتے ہیں، رافضی خبیث۔ صحیح بخاری میں تو لکھا ہے کہ عراقیوں نے شہید کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو۔ یہ کس کو ہضم نہیں ہوتا؟ یہ کون بیان نہیں کرتا؟ وہ سارا کچھ یزید پہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ وہ سارا کچھ جو ہے معاویہ رضی اللہ پہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ وہ تو اہل الشام تھے، ان کو تو آج تک تم لوگ شامی کہتے ہو، شامی فوج نے یہ کیا اور شامی فوج نے وہ کیا، اہل الشام۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ کو عراقیوں نے شہید کیا، صحیح بخاری میں آ گیا، تو پھر شامی جو ہے وہ عراقی کیسے بن گئے ایک ہی دن میں؟ اور بڑی مزے کی بات ہے صحیح بخاری کے اندر علی بن حسین زین العابدین اہل بیت کے فرد جو مروان سے روایت لے رہے۔ تم تو مروان کو ناسبی کہتے ہو نا، تم تو کہتے ہو کہ مروان تو لعنتیں کیا کرتا تھا، تو پھر تو زین العابدین تو ان سے روایت لے رہے ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اور وہ مسئلہ بھی اختلافی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو، اس کو روایت کر رہے ہیں، میں نے یہاں گروپ میں بھیجا بھی تھا وہ۔ یہ صحیح بخاری ہے، زین العابدین اہل بیت کے فرد مروان سے روایت لے رہے ہیں، تم تو ان کو ناسبی کہتے ہو نا، تمہارے نزدیک تو وہ جو ہے وہ یعنی گمراہ تھے، اور تم تو بہت کچھ ان کے اوپر لگا دیا ہوا نا جو ان سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اور میں بچپن میں یہاں تک بھی سنتا رہی، یقین کرے، کہتے کہ یزید جو تھا وہ بندر پالتا تھا، مرغے لڑاتا تھا۔ بچپن میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ یہاں تک بھی کہتے ہیں بندر لڑایا، یہ جنہیں مرغے لڑایا کرتا تھا یزید۔ اس حد تک یہ گرے ہوئے لوگ ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ صحیح بخاری میں اس کا کون جواب دے گا؟ یہ کون نہیں مانتا؟ صحیح بخاری میں ان کے نزدیک کیا مروان ثقہ ہے؟ اہل بیت ان سے روایت لے رہے۔ صحیح بخاری میں علی بن حسین جو ہیں زین العابدین ان سے روایت لے رہے ہیں، تو ان سے پوچھیں مروان ثقہ ہے، پھر دیکھیں۔